3/2021 کو، اس میں 4 معصوم بچوں کو جو ہے وہ بڑی بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا تھا۔ تو سریاب پولیس کی، اور اس مقدمے کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بڑا ایک ہائی پروفائل مقدمہ تھا کوئٹہ پولیس کے لیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ان کے جو مجرم ہیں ان کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے کیا جائے، اور ان کو ایک ایسی مثال بنایا جائے کہ وہ ایسا کوئی واقعہ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے اس شہر میں رونما نہ ہو۔ تو اس مقدمے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے آئی جی صاحب نے اس پر جو ہے وہ اپنی بھی ٹیمز بنائی تھیں، 2 ٹیمیں ان کی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے CTD، وہ بھی اس پر جو ہے وہ الگ اس سے اپنی ان کی جو ورکنگ تھی اس پر وہ بھی جاری تھی، اور کوئٹہ پولیس جہاں پر یہ مقدمہ درج تھا وہ تو آبویسلی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ کام کر بھی رہے تھے۔ تو اس مقدمے میں جو ہے وہ الحمدللہ آج ہمیں بتاتے ہوئے بڑا فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ آلموسٹ یہ ہمارا جو یہ مقدمہ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس میں جو 4 جو بچے تھے، جس میں 2 بچیاں تھیں اور 2 بچے تھے، جن کے نام اقصیٰ تھا، کشمالہ تھا، زین اور محمد حسین۔ ان کی عمر جو ہے وہ 8 سال اقصیٰ بی بی کی تھی، کشمالہ کی 7 سال تھی، زین کی 5 سال تھی، اور محمد حسین کی 3 سے 4 سال تھی۔ تو بالکل معصوم بچے تھے جن کو جو ہے وہ بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا گیا۔ جب سریاب پولیس نے اس کی تفتیش کی اور اس مقدمے کو جب درج کیا تو جو ہے اقبال نامی شخص اس کے پیچھے جو ہے جس نے یہ جرم کیا تھا، تو سریاب پولیس کی بڑی اچھی کارروائی کہ ان کو جو ہے وہ اقبال کو انہوں نے اریسٹ کر لیا تھا۔ اچھا، پھر دوسری جو اس میں جو فردر جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو اس کا جو شوہر ہے جس کا نام عطاءاللہ ہے، جس کو جو ہے وہ کل SHO ایئرپورٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کل اریسٹ کیا ہے، اس کا نام ہے عطاءاللہ۔ تو ایک اور انکشاف جو عطاءاللہ نے کل کیا، جو کہ ہمارا ایک اور کیس کو بھی سالو کر دیتا ہے، وہ اس کو کرتا ہے کہ آج سے تقریباً 3/8/2022 کو ایک وقوعہ پیش آتا ہے پولیس اسٹیشن سریاب کی حدود میں، جس میں فائرنگ جو ہے وہ ایک ہوتی ہے کسی خاتون پر، اور وہ مقدمہ جو ہے نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ تفتیش جس طریقے سے نارمل جو روٹین ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، بٹ جب یہ کل ہمیں جب یہ اریسٹ ہوا تو اس نے بتلایا کہ وہ جو واقعہ تھا جس میں یہ سمجھا کہ وہ جو خاتون ہے وہ شاید اس کی جو سابقہ بیوی نرگس ہے، جس پر جو ہے اس نے اس وقت فائرنگ کی تھی۔ یہ انکشاف اس نے کل کیا کہ وہ جو مقدمہ جو پولیس نے درج کیا تھا نامعلوم افراد کے خلاف، وہ بھی یہ عطاءاللہ ہی تھا۔ تو ہمارے مطلب الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ کیس بھی سالو ہو گیا جو کہ ہمارے پولیس کے اس میں ایک نامعلوم فرد کے خلاف یا افراد کے خلاف وہ ہمارا چل رہا تھا، اور جس مقدمے میں یہ خود نامینیٹ تھا اس مقدمے کا نمبر ہے 194/22 سریاب پولیس اسٹیشن کا تھا، جس میں جو ہے اس نے اپنی جو بیگم تھی ان کی نرگس، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ ان دونوں مقدمے کے درمیان میرا خیال ہے 10 سے 15 دن کا کوئی ہاں اتنا ڈفرینس تھا جب اس نے جو ہے یہ دوسرا واقعہ بھی وہ کر لیا۔ تو اس سے جو ہے یہ ایک اور پولیس کی یہ اچھی ایک ہماری پروگرس اس میں جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ باقی ابھی انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم اپنی کارروائی اس کی جو تفتیش ریمانڈ لے کر اس کے بعد کورٹ میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو فردر اس کے بارے میں کچھ اگر اپڈیٹ ہوئی تو وہ بھی آپ کو وہ بتلائیں گے۔ اگر SP صاحب کچھ اس معاملے میں تھوڑا بہت آپ بھی اگر بتا دیں، اسپیشلی وہ بچوں کے قاتل کے بارے میں۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ، سر نے کافی تھورولی بریف کر دیا ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ہمارے مختلف کیسز ہیں سریاب کے، نیو سریاب کے، اور ایک اور مقدمہ ہے جیسے سر نے بتایا سریاب کا، وہ تینوں کیس ہمارے سولو ہوئے ہیں۔ بچوں سے متعلق پہلے ہی ہم پروگریس کر چکے تھے، اور اقبال نامی شخص جو تھا وہ اس ٹائم جوڈیشل اس میں ہے، اور سملرلی یہ ایک اہم کیس تھا، اور ان کے اپنے شوہر عطا جو ہیں نرگس کے، وہ اس کیس میں انوالو پائے گئے ہیں، اور جو انیشیل انٹروگیشن ہے اس میں انہوں نے ریویل کیا ہے کہ جو ڈیٹیلز تھیں اس کی، باقی فردر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، تو یہی ڈیٹیلز ہیں اس میں۔
کہ یہ جب خاتون اپنے بچوں کے لیے وہ کر رہی تھی پیشی کے لیے جا رہی تھی، اس نے مارا تھا اس کو درمیان میں. تو جی وہ فی الحال گرفتار نہیں ہیں، وہ ایٹ لارج ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے ایفرٹس انڈر ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ جلدی ہم ان کو بھی اریسٹ کرنے میں کامیاب ہوں. جی وہ اس کو بھی ہم ضرور کریں گے، بٹ فائرنگ جو تھی وہ اس نے کی تھی. پرنسپل ایکیوزڈ یہی تھا. پرنسپل ایکیوزڈ. جی 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 اس کے بارے میں ایس ایچ او عبدالحی، ہاں وہی ہے، جی وہی ہے، بالکل وہی. سر آپ نے دو واقعات بتائے، ایک میں بچوں کا آپ نے بتایا اور جی. ایک میں انہیں کی والدہ کا. کیا ان دونوں کا آپس میں قاتلوں کا کوئی لنک بنتا ہے کہ ان کو اس طرح قاتلوں کا لنک جی بالکل بنتا ہے. اس میں جو جس طریقے سے میری اور ابھی ایس پی صاحب کی ڈسکشن ہوئی تھی، اس میں وہ یہی تھا کہ جو ایکیوزڈ تھا اقبال، جس نے بچوں کا مرڈر کیا تھا، وہ اور جو ہے وہ بیسیکلی یہ خاتون نرگس کا آشنا تھا جو اب تک کی ہماری تفتیش کے مطابق. تو دس میں بی دا ریزن کہ وہ جو ہے وہ آپ ایک ایسی چیز میں اتنا آپ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اتنا ایک صفاقانہ قتل بچوں کا جو ہے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ آئی تھی بات، بالکل آئی تھی کہ جو ہے وہ ان کا آپس میں کوئی ایسا ریلیشن تھا، اینڈ دیٹ واز دا ریزن. شاید اس کے ہسبینڈ نے یہی سوچا کوئی 1.5 سال بعد کہ میں جو ہے وہ اپنی بیوی کو بھی قتل کرنے کا اس نے وہ ارادہ وہ کیا تھا. بالکل وہ اس میں مماثلت اس لحاظ سے تھی کہ نرگس اور اقبال کے کوئی ایسے جو ہے وہ تعلقات سامنے آئے تھے. نہیں، جائیداد کا جو ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا، البتہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ کچھ ایسے مراسم تھے جس کا جو وجہ بنا بچوں کے قتل کی. بیوی کو کی گھریلو نچاکی بھی تھی، لیکن اس کو فردر ہم کیونکہ ہماری انڈر کسٹڈی ہیں تو اس کو ہم فردر انٹروگیٹ کر رہے ہیں اور وی ول ریویل ایز دا ٹائم گوز آن. ابھی کل اریسٹ ہوئے. تو اس میں جو ہماری جو سب سے جو اچھی جو اس تفتیش میں کریڈٹ میں ضرور دینا چاہوں گا عدیل صاحب کو اور ایس ایچ او ایئرپورٹ کو اور ایس آئی او صاحب کو، کہ انہوں نے جو ہے وہ کر کے اس سے وہ نکال دیا کہ جو ہمارا جو وہ مقدمہ تھا جس میں ایک خاتون زخمی ہوئی تھی اور وہ نامعلوم کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا. تو یہ اس نے ملزم نے عطاءاللہ نے بتایا ہے کہ وہ فائرنگ بھی میں نے کی تھی، یہ کر کے کہ یہ شاید اس کی بیوی نرگس ہے. سر آپ نے بتایا کہ 4 بچے جو ہیں انہوں نے قتل کیے ہیں، چاروں جو ہیں وہ ان میں سے ایک بچی بچ بھی گئی تھی. جی بچی جی وہ سروائیو کر چکی ہیں، تو شی اسٹیبل، وہ لکیلی سروائیو کر گئی. ان کو فریاب سے کیا تھا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اور اس کے علاوہ میں ایک لے جائیں گے بالکل. جی اعلی قتل ہو جائے گا ابھی. کریں گے اس پہ انشاءاللہ آگے پروگریس شروع ہوگی. آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ آپ ابھی بات کریں گے تھوڑی سی، میں آپ کو بتاتا ہوں کس پوائنٹ پہ لے جائیں. ایک منٹ تھوڑا سا وہ پچھلا وہ بتا دیتے ہیں. ایک اور جی ایک یہ پریس ریلیز بھی آپ کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ ابھی بس یہ پریس کانفرنس سے تھوڑی دیر پہلے ایس ایس پی صاحب سے ایک گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو جو ہے وہ میڈیا کو آپ یہ بھی بتائیے کہ جو منشیات کے خلاف جو کوئٹہ پولیس بہت اچھی کارروائیاں کر رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر. میں اگر اپنے ڈویژن کی بتاؤں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دن جاتا ہے جس دن جو ہے ہم منشیات کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. سیم گوز فار سریاب ایز ویل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں اور جو ٹنٹڈ گلاس ہیں اینڈ دین دا پرائیویٹ گن مینس، ان تمام کے اس پر جو ہے وہ بڑی اچھی وہ چل رہی ہے. تو ایئرپورٹ جو سب ڈویژن ہے
اس کی تھوڑی سی اس پروگرس کے بارے میں، یا جو کیا ہم کس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر کیسے ہماری روٹین کیا ہوتی ہے کہ ہم منشیات کے جو لوگ بیچتے ہیں ان کو پکڑنے کا ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، وہ تھوڑا سا آپ کو عدیل صاحب بریف کریں گے. جی تھینک یو سو مچ سر. اس میں جناب ڈی اے جی کوئٹہ کی طرف سے ایس ایس پی آپریشنس کی طرف سے ہمیں جو ٹاسک ملا ہے اس میں جو ہمارا مینلی فوکس ہے وہ منشیات فروشوں کے خلاف ہے. جو ہماری ڈویژن سب ڈویژن ہے اس کے اندر، جب چونکہ مین سٹی نالا کے آپریشن کے متعلق آپ سب کو آئیڈیا ہے، اس کے بعد یہ لوگ تمام علاقے میں پھیل گئے ہیں. اب اس میں ہماری یہ حتی الامکان کوشش ہے کہ ہم اپنے ایریے کے اندر کسی بھی طرح کی جو منشیات فروشی ہے اس کے اوپر بالکل آئرن ہینڈ سے اس کو ڈیل کریں گے. اس میں اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے 1 مہینے کے اندر ہم نے 15 سے 20 کیسز جو ہیں وہ منشیات کے خلاف کیے ہیں، جس کے اندر نہ صرف اس کو بیچنے والے بلکہ جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کے اوپر بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں. دوسرا، جس طرح سر نے بتایا، ہمارا وہ اسٹریٹجیز ڈفرینٹ طریقے سے ہم ٹینٹڈ گلاسز کے خلاف اور جو پرائیویٹ گن مین ہے اس کے خلاف بالکل بین ہے، اور اسی طرح جو فائرنگ ہے ایریل فائرنگ اس کے خلاف بھی ہماری کارروائیاں بالکل جاری ہیں. اور ہم اپنی سب ڈویژن کے اندر اور انشاءاللہ پورے کوئٹہ کے اندر یہ کوشش کریں گے کہ کوئی بھی قانون کے خلاف جو بھی اس طرح کا ایکشن لے گا اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. سر، آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے منشیات فروشوں کے ساتھ ساتھ منشیات کے عادی افراد کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں. پہلے پولیس کی جانب سے یہ کمپلینس بڑی آ رہی تھی کہ ہم منشیات کا استعمال کرنے والوں کو گرفتار کرتے ہیں لیکن ان کو رکھنے کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمارے پاس سہولیات نہیں. کیا اب سہولیات مل گئی ہیں یا ان کو پکڑ کر کہاں رکھا جا رہا ہے؟ ان کی سہولیات کا یہ ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں نیچرلی چونکہ ہم لوگ ان کو اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے، ان کو فوراً ہم ان کو ڈلیور کرتے ہیں. پھر ان کی کیپیسٹی بیس ہے کہ 15 to 20 پیپلز ایٹ اے ٹائم انٹرٹین کر سکتے ہیں. جیسے ان کا وہ ہو جاتا ہے پھر وہ ان کو ریہیبلیٹیشن کے بعد ان کو فردر چھوڑ دیتے ہیں اس میں. لیکن پولیس کا یا محکمہ پولیس کے پاس اتنا وہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو اپنے پاس رکھ سکیں، تو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹر کو ہی نیچرلی دیتے ہیں جب بھی اس کو اریسٹ کرتے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز چھوٹی سی ایڈ کروں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر پر ہم بینگ پولیس والے یا کوئی عوام ہم یہ انضام تو لگا دیتے ہیں کہ وہ نہیں رکھتے، لیکن ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا ایس پی سریاب صاحب کے علاقے میں جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پر ڈی آئی جی صاحب بذات خود گئے اور ان سے جو ہے وہ بات چیت کی. تو میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم ان سے بات کریں گے اور اگر ہم ان کو اپنی پرابلمس بتائیں گے کہ ہم یہ اریسٹ کر کے آپ کے پاس لے کر آئیں گے تو آپ ان کو رکھیں تو یہ پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح ڈی آئی جی صاحب نے کیا، ان سے بات چیت کی. ابھی جب بھی ہم ان کے پاس جو ہے یہ منشیات فروش عادی افراد ان کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں وہ پرابلمس نہیں ہوتی جو کہ پہلے ہم ویسے ہی کہہ دیتے تھے کہ وہ نہیں رکھتے اور ان سے شکایت ہوتی تھی کہ وہ 2 دنوں کے بعد وہ فارغ کر دیتے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ڈی آئی جی صاحب کے اپنے ایک انیشیٹوز کے وجہ پر جو ہے یہ سالو ہو رہی ہیں اور ہم ان سے بات کر کے اور ان سے جو ہے وہ کوئی ان کی بھی پرابلمس کچھ ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، کچھ ہماری بھی پرابلمس ہیں، بٹ وہ جو ہمارا جو ایک جیسے کہتے ہیں نا جو کمیونیکیشن ہے وہ ڈی آئی جی صاحب نے بڑے اچھے آ کر سہل طریقے سے اس کو بحال کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس ابھی ہمیں اتنے فیس نہیں ہو رہے. بٹ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس طریقے سے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم 100% کو کیٹر کر رہے ہیں، بٹ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم 100% کو کیٹر کریں. سر، اس میں آپ نے یہ ایک محلی سینٹر تو یہ این جی او جو کروڑوں روپے جو فنڈ لیتی ہے اسی نام پر ڈھیری جی ان سے آپ وہ جو جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے اس پر تو میرا کوئی کامنٹ کرنا نہیں بنتا. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈی آئی جی صاحب نے جو ڈویژنل ایس پیز ہیں ان کو البتہ ضرور یہ بتایا ہے کہ ایسی این جی اوز کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطہ رکھیں، اور اگر ایون آپ کو بھی ان کے پاس جانا پڑتا ہے تو آپ جائیں، اور اگر اس سلسلے میں اگر وہ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پھر کریں گے. تو ہم اپنے لیول پر ہم ان سے رابطہ رکھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی رکھیں گے کہ اگر جو یہ ایک تو سرکار کی ہے، دوسری اگر یہ پرائیویٹ این جی اوز اس میں ہمیں کوئی ہیلپ کر سکتی ہیں تو وہ ہم اپنے لیول پر ضرور ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ ہماری کسی بھی مد میں اس میں جو ہے وہ مدد کی جائے. نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف بھی کارروائی کا اسی کارروائی کا کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. آپ بتائیے کہ اپنے ایریا میں اب تک کتنی تعداد میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑی گئی؟ ضرور میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا. اصل میں یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ صرف اس امپورٹنٹ کیس کے بارے میں تھی، تو آتے آتے جو ہے وہ بحکم ڈی آئی جی صاحب اور ایس ایس پی صاحب تو انہوں نے کہا تھوڑی سی اور باتیں بھی ڈسکس کر لیں، لیکن اگر آپ کے تھوڑی سی اگر فگر یاد ہیں یا ہم دیکھ لیتے ہیں، بٹ ہم کارروائی کر رہے ہیں، ریسٹ ایشور. ہاں، وہ ہم ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو ضرور اس کی پرووائڈ کریں گے. اس کے لیے اصل میں ہم نے ایک اور کرنی ہے، آپ لوگوں کو دوبارہ ایک زحمت دیں گے جس میں جو ہے
ہے وہ ہمیں بلکہ آرڈر یہ ملا ہے کہ ڈویژن وائز آپ کریں. شعیب صاحب اپنا ادھر فریاب میں کر لیں گے اور ہم جو ہے وہ اس میں جتنے بھی یہ آپ کے اسپیکٹس ہیں وہ اس پریس کانفرنس میں ہم ضرور کور کریں. اس میں آپ یہ تو کہیں نا کہ یہ پولیس کی بڑی اچھی کام ہے. آپ نے یہ تو کہہ دیا. جی یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو کنسیڈر بھی کیا جا رہا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے جو پولیس افسران ہیں اسپیشلی دا ڈیوٹی آفیسرز ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ ان پر ایک تو ان کی پروفائلنگ کریں. جو منشیات فروش افراد ہیں اگر آ جاتے ہیں ہمارے پاس, بیٹا چھوڑ دیں, کہ ہمارے پاس جو آتے ہیں ایٹ لیسٹ ان کا ہم ایک کبھی تھانے میں ریکارڈ بھی رکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی ایسا واقعہ جس طریقے سے چوری یا کوئی ڈکیتی کا ہوتا ہے تو ہمارے پاس پروفائلنگ آلریڈی موجود ہے. بٹ پولیس جو ہے وہ اس پر بڑی محنت سے کام کر رہی ہے اور جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ جو عوام کی جو جان و مال ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کی ہے تو وہ ہم نبھائیں گے انشاءاللہ. اور سملرلی نا ہم سائڈ ایریاز میں بھی جس طرح سٹی میں کریک ڈاؤن لانچ ہوا ہے سملر لیول پہ دوسرے علاقوں میں بھی ہم کریک ڈاؤن کو پلان کر رہے ہیں تو فلی سچویشن ول امپروو. ون ویلنگ از بالکل اللیگل اور اس کے لیے جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب کو پچھلے جمعے بھی کیا تھا اور اب ایف آئی آرز بھی ہیں اس پر. مینلی جو دو دن ہے نا سر, جمعہ اور اتوار والے دن جہاں شکایتیں ہمیں زیادہ موصول ہوئی ہیں تو اس میں ہماری گاڑیاں بھی پیٹرولنگ کر رہی ہیں اور ہم نے پچھلے جمعے کو بھی اور سنڈے کو بھی دونوں دنوں میں اس کے خلاف کافی کارروائیاں کرتے ہوئے جو سنگل ون ویلنگ کر رہے تھے ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور باقاعدہ پرچہ بھی ان کے خلاف. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.